اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آج کی حدیث ہے موت کی یاد. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا، اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم موت کو بہت یاد کیا کرو، وہ دنیا کے مزوں کو مٹا دینے والی ہے. اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق موت کا آنا ایسا سچا ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی کی قدرت کا ایک ایسا عجیب نقشہ ہے کہ دلوں کو ہلا ڈالتا ہے. دن رات دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی شہر ہے. کہیں گلاب کے پھول، کہیں کانٹے بیلوں، کہیں شادی کا ولیمہ، کہیں میت کے پھول. کوئی بڑے شوق میں نئی شادی کی دلہن کو پالکی یا موٹر کار میں لیے ہوئے خوشیاں منانا اپنے گھر کو چلا جاتا ہے. اتفاق سے بازار کے بیچ میں میت کی بارات اور شادی کی بارات کا میل ہو گیا. اللہ اکبر. ایک طرف خوشی کی بہار اور ایک طرف غم کا پہاڑ. ایک طرف خانہ آبادی، ایک طرف بربادی. ایک طرف دلہن کی پالکی اور موٹر کار میں اس کی چھوٹی بہنیں اور سہیلیاں پان الائچی کھاتی اور خوشیاں مناتی جاتی ہیں. دوسری طرف جنازے کی چارپائی کے نیچے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی روتے جاتے ہیں. کوئی اپنی بیٹی کی خوشی میں عقیقے کے بکرے لیے چلا آتا ہے، کوئی اپنے خوبصورت چاند سے بیٹے کا جنازہ لیے جاتا ہے. عقیقے والا بکریوں کا گوشت رشتہ داروں اور یار دوستوں کو کھلائے گا، اور دوسرا اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو قبر کی جانب خاک پر لٹا کر اس کے چاند سے بدن کے گوشت کو قبر کے کیڑوں کو کھلائے گا. کوئی اپنے داماد کے لیے دوشالہ خرید کر لے آتا ہے، کوئی اپنے بہنوئی کے لیے کفن کا کپڑا خرید کر لے جاتا ہے. کسی کو چوکی پر بٹھا کر اس کے بدن پر شادی کا ابٹنا ملایا جاتا ہے. کسی کو ایک ٹوٹے سے تختے پر لٹا کر پسلیوں کا لیپ اتارا جاتا ہے. کسی کی آرام گاہ میں کم خواب کے پردے جوڑ کر پردہ کیا جاتا ہے. کسی کی لاش پر دفن کرنے کے لیے قبر کے چاروں طرف پردہ کیا جاتا ہے. اور آخری گھر سب سے جدا رہنے کا بنا دیا جاتا ہے. کوئی مخملی بچھونے پر پڑا سوتا ہے، کوئی قبر کی خاک میں پڑا روتا ہے. کسی کی ایک آواز پر سینکڑوں
جواب ملتے ہیں، کسی کی سینکڑوں آواز پر بھی ایک جواب نہیں ملتا۔ کہیں گدھے، گھوڑے اور اونٹ دریا میں نہلائے جاتے ہیں، وہیں شافعِ محشر محبوب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ایک بوند پانی کے لیے ترسے جاتے ہیں، ترسائے جاتے ہیں۔ کسی کے بچے کو گرمی میں زہر مبرہ اور عرق بید مشک رگڑ کر پلایا جاتا ہے، اور علی اصغر شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شیر خوار بچے کی پیاس میں ایک بوند پانی کے بدلے حق پر تیر مارا جاتا ہے۔ کسی کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں پینے کا پانی لایا جاوے گا، مگر عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمبردار اور اولاد رسول کا سکہ بن کر پانی لینے جاوے تو مشک میں تیر مار کر سوراخ کر دیے جاویں۔ کسی کے بچھونے میں روئی کا بنولا رہ جاوے تو اسے آرام کی نیند نہ آوے، مگر کربلا کے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کو کچل دیا جاوے۔ کسی کے محلوں میں سینکڑوں کافوری موم بتیاں، گیس اور بجلیاں روشن ہوں، مگر شہنشاہ دو جہاں دستگیر بے کساں محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ اندھیرے حجرے میں وفات پائے۔ ہائے ہائے آہ، ہائے ہائے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، خوشی کی جگہ ہائے دنیا نہیں ہے، کسی نے سدا اس میں رہنا نہیں ہے، دم مرگ جب جان نکلے گی تن سے پھر اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہے، گزارا جو 2 دن کا کرنا ہے کر لو، قیام اس میں ہرگز کسی کا نہیں ہے، ہزاروں حسین اور نزاکت کے پتلے کہاں ہیں پتہ ان کا ملتا نہیں ہے، وہ سب مٹ گئے ہم بھی یوں ہی مٹیں گے، یقین میرے کہنے کا ہے یا نہیں ہے۔ موت کا ایک ڈرانے والا مشاہدہ، ہر ایک جاندار کے سر پر موت کھڑی رہتی ہے، جب وہ کسی کو لینا چاہتی ہے تو دیکھنے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ایک پیارا لیٹا ہوا ہے جس کے چاہنے والے چاروں طرف کھڑے ہیں، کوئی دوا پلاتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے، دوا اور شہد ادھر ادھر ہو کر بہہ جاتا ہے، چہرہ مرجھا گیا اور زردی آ گئی، ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، سینہ میں ایک پیش ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، ٹھنڈے اور لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، آنکھیں اوپر کو چڑھی جا رہی ہیں اور ان سے پانی بہہ رہا ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، چاروں طرف سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی آواز آنے لگی، اور ایک جدا ہونے والے پیارے کو کلمہ یاد دلا رہے ہیں، کوئی سرہانے بیٹھا ہوا سورہ یاسین سنا رہا ہے کہ اتنے میں 2-3 ہچکیاں لے کر اور سب کو روتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے چل دیتا ہے، پھر پاؤں سیدھے کر کے منہ پر ڈھاٹا باندھ دیا جاتا ہے کہ منہ نہ کھل جائے، اور ایک چادر اڑا کر روتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔
اب اپنے پیارے کو پوشاک پہنانے کی اور خاک میں ملانے کی تیاری کرتے ہیں۔ بازار سے پوشاک کا کپڑا اور کپڑوں میں اور سجدہ کرنے کی اعضا پر خوشبو اور کافور لگانے کو لے آئے، اور سب سامان جہیز تیار ہو گیا، اور اب دولہا یا دلہن کی رخصتی میں شریک ہونے والے باراتی آنے لگے، اور ایک مسافر کی روانگی یا دولہا دلہن کا ڈولا جانے کو تیار ہے، اور تعلق کے موافق باراتی جمع ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے کیا دیر ہے، کوئی کہتا ہے ذرا ٹھہرو ابھی چلتے ہیں، کوئی کہتا ہے جلدی کرو دیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ جواب ملتا ہے کہ بس غسل کی دیر ہے، اور دلہا یا دلہن کو غسل دینا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کے سرد اور گرم کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ غسل کے لیے ایک ٹوٹے سے تختے پر لٹا دیا گیا ہے۔ دیکھنا بھائی کسی جگہ بدن کو تکلیف نہ ہو، آہستہ آہستہ نہلاؤ اور نرمی سے ہاتھ پھیرو۔ جب غسل دے چکے تو اس مسافر کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، کافور لگایا جاتا ہے۔ مرد ہے تو 3 کپڑے، عورت ہے تو 5 کپڑے، آخری پوشاک پہنا دی جاتی ہے۔ دلہا سفید کپڑے پہنے ہوئے لیٹا ہے، جس پر آنسوں کے موتی وارے جاتے ہیں، اور ایک خدا سے شرمائے ہوئے کا گھونگھٹ ہٹا ہٹا کر اس کی منہ دکھائی ہو رہی ہے۔ جو غریب نہ منہ سے بولے اور نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکے، بس چپ چاپ لیٹا ہوا ہے کہ اتنے میں باراتی آئے اور ڈولا اٹھا کر چل دیے، لے چلے دلہا بنا کر لے چلے بس آخری گھر لے چلے۔ شور و غل گھر میں بس ایسا ہو گیا گویا وہاں محشر بپا، چھپ چھپاتے کچھ دنیا سے کیا، داغ فرقت کیسا اپنوں کو دے گیا۔ روتے ہیں چھوٹے بڑے پیر و جواں، چل دیا منہ موڑ کر تو اے مہرباں۔ ایسی جگہ جاتا ہے پھر آئے گا نہیں، منہ اپنوں کو پھر دکھائے گا نہیں۔ یا خدا رحم کر اور ہم کو صبر دے، مرنے والے کو ہمارے بخش دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ شریف۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جنازے شریف کو جب قبر میں اتارا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جوش و غم میں آ کر قبر سے فرمایا کہ اے قبر، تجھے خبر بھی ہے کہ ہم نے تیرے اندر کیسے پاکیزہ جنازے کو رکھا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور شیر خدا علی مرتضیٰ کی بیگم ہیں، اور شہزادہ کونین حسن اور حسین کی والدہ فاطمہ زہرا ہیں رضی اللہ عنہا۔ قبر سے آواز آتی ہے کہ اے ابو ذر، یہ خاندانی بزرگی اور شرافت جتلانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ایمان اور اچھے عملوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ میرے اندر تو اس کو آرام ملے گا، اور جو ایمان اور اچھے عمل لے کر آئے گا رہے گا دلا کب تک خواب میں، اور اس بحر ہستی کے گرداب میں اٹھا خواب سے سر کو اور آنکھ کھول، بد و نیک کو عقل میں اپنی تول، یا آخر کو جان تن سے ہوگی جدا،
تیرا کون ہے پھر خدا کے سوا؟ غنیمت سمجھ جو ہے زندگی، تو کر اس میں خدا کی بندگی۔ گنہگار جب تک کہ روتا نہیں، نزول اس پر رحمت کا ہوتا نہیں۔ گنہگار جب رو کے توبہ کرے تو اس کو خدا رحم سے بخش دے۔ ڈر خدا کا ہے تیرے دل میں اگر، جلد اس کا کر علاج اے بے خبر۔ کام کا اپنے اب تو مختار ہے، بات حق کہنی ہمارا کار ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔